ایک سوال، صرف ایک سوال۔ وہ بچہ جو نبی علیہ السلام کے کندھوں پر خود سواری کرتا تھا اور آپ سجدے میں ہوتے تو اٹھنے سے انکار کر دیتے تھے تاکہ وہ بچہ اتر سکے۔ اسی نبی کی امت نے 50 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ اسی بچے کا سر بڑا ہو کے کاٹ دیا۔ یہ تاریخ نہیں ہے، یہ سوال ہے جو آج بھی زندہ ہے۔ آج ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈیں گے، اور آخر میں ایک ایسی بات جو آپ سے شاید کبھی اس زاویے سے نہیں کی گئی۔ قرآن صرف ماضی کی کتاب نہیں، لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں جیسے ایک پرانی تاریخ کی کتاب۔ لیکن سوچیں، تقریباً 1000 صفحوں کی یہ کتاب دنیا کی لاکھوں کتابوں پر کیوں بھاری ہے؟ اس لیے کہ اس میں فقہ ہے، سائنس ہے، معیشت ہے، انسانی نفسیات ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ ہر دور کے انسان سے بات کرتی ہے۔ قارون کی مثال لیں، قرآن نے بتایا کہ اس کے خزانے کی صرف چابیاں اٹھانے کے لیے 100 مضبوط آدمی چاہیے تھے۔ یہ کہانی پڑھ کر لطف اٹھانے کے لیے نہیں آئی، یہ آئینہ ہے کہ آج دیکھیں کون ہے وہ قارون جو خزانے پر بیٹھا ہے اور ظلم کر رہا ہے۔ قرآن کی آیات صرف نازل نہیں ہوئیں، وہ مستقبل کی پیش گوئی بھی تھیں۔ قرآن کی ایک آیت کا مطلب ہے، اے نفس مطمئنہ آ جا اپنے رب کی طرف۔ یہ آیت پہلے نازل ہوئی تھی، لیکن کربلا کے میدان میں جب امام حسین علیہ السلام بہت زخمی ہو گئے تو آسمان سے یہ آواز آئی۔ آیت پہلے اتری تھی اور سچ بعد میں ہوا۔ اور اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنا چاہا تو اللہ نے فرمایا، ہم نے تمہاری قربانی کو ذبیح عظیم سے بدل دیا۔ وہ ذبیح عظیم کون تھا؟ امام حسین علیہ السلام، جن کی قربانی انسانیت کی تاریخ کی سب سے بڑی قربانی بنی۔ اللہ نے یہ پریڈکشن پہلے ہی کر دی تھی۔ وقت کا یزید پہچانے، ہر دور میں ایک حسین ہوتا ہے جسے تنہا کیا جاتا ہے، جس کے خلاف طاقت اور فوج کھڑی کی جاتی ہے، اور ہر دور میں ایک یزید ہوتا ہے جو اپنی فوج کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ ہم اس یزید کو یاد کریں جو مر گیا، اصل کامیابی یہ ہے کہ آج کے یزید کو بھی پہچانیں، اور جب پہچان لیں تو حسین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ہماری پچھلے دنوں ایک چینی نیشنل سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا، آپ کے لوگ ہمارے یہاں آتے ہیں اور بوس اور گوچی کے جعلی سامان کا آرڈر دیتے ہیں، اور جب ہم انہیں ریستوران لے جاتے ہیں تو منہ بنا کر کہتے ہیں کہ یہ سب کھانا حرام ہے۔ یہ ہے وہ منافقت جو ہمارے اندر گھر کر گئی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں سکھایا، برے کو برا کہو اور حق کو حق کہو۔ اگر یہ تعلیم صرف محرم میں ہے اور باقی سال غائب ہے تو یہ عقیدت نہیں، رسم ہے۔ مغرب میں فادر ڈے، مدر ڈے ہے، کیونکہ ان کے بچے شاید سال میں ایک دن ملتے ہیں، باقی سال بھول جاتے ہیں۔ کیا ہم بھی یہی کر رہے ہیں امام حسین کے ساتھ؟ یوم عاشورہ کو جب لانگ ویکنڈ ملا تو کچھ لوگ ناران اور کاغان تصویریں کھنچوا رہے تھے۔ یاد رکھیں، اگر حسین نے وہ قربانی نہ دی ہوتی تو آج ہمارے پاس اسلام نہ ہوتا۔ اصل عقیدت یہ ہے کہ جس نماز کے سجدے میں ان کا سر کٹا وہ نماز کبھی قضا نہ کرو۔ ان کی تعلیمات کو سال کے 365 دنوں میں اپنی زندگی میں اتارو۔ اب بات کرتے ہیں اس معجزے کی جو ہر سال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جب انسان ہنستا ہے تو پوری دنیا ساتھ ہنستی ہے، لیکن جب وہ روتا ہے تو اکیلا روتا ہے۔ کسی کو ہنسانا بہت آسان ہے، مگر کسی اور کے غم میں آنکھوں میں آنسو آنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ کربلا میں ہر سال 30 ملین کے قریب یعنی 3 کروڑ لوگ پہنچتے ہیں۔ یہ شہر ان 3 کروڑ کے لیے بنا ہی نہیں، لیکن وہ آتے ہیں، رہتے ہیں، کھانا ملتا ہے، صفائی ہوتی ہے۔ یہ انتظامیہ نہیں کرتی، یہ خود ایک معجزہ ہے۔
لاکھوں آنکھوں کا رونا کسی عام انسان کے لیے نہیں ہوتا، یہ اس ہستی کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے، سب سے تکلیف دہ سچائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اپنے اہل بیت کی محبت کے، اور پھر اسی امت نے جو نبی علیہ السلام کی امت کہلاتی تھی ان کے نواسے کو قتل کیا۔ اور سب سے دل دہلانے والی بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے والے عیسائی نہیں تھے، یہودی نہیں تھے، ہندو نہیں تھے، وہ مسلمان تھے جو کلمہ پڑھتے تھے، نبی علیہ السلام کو مانتے تھے، اور انہیں شہید کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جلدی کرو کہ اذان ہونے والی ہے۔ یہ سچائی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ اب ایک مثال لیتے ہیں کارپوریٹ دنیا کی۔ اگر کسی سی او کا موازنہ ایک کلرک سے کیا جائے اور کہا جائے کہ کلرک سی او بنے گا تو یہ سی او کی توہین ہے۔ اسی طرح یزید جیسے کردار کو امام حسین علیہ السلام کے مقابلے پر لانا خود ایک بہت بڑی بے انصافی تھی، کیونکہ موازنہ ہمیشہ برابر والوں میں ہوتا ہے، اور کوئی بھی یزید امام حسین کے قریب بھی نہیں تھا۔ یہ خود عدل کی سب سے بڑی خلاف ورزی تھی، اور وہ بات جو آپ نے شاید کبھی نہیں سوچی۔ اب سنیں، غور سے سنیں، جن بدبختوں نے امام حسین علیہ السلام کا، ان کے بیٹوں کا، حضرت عباس کا سر کاٹا، انہوں نے وہ سر نیزوں پر اٹھا لیے، اور انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ نیزوں پر سر اٹھا کر انہوں نے خود بخود اعلان کر دیا، حق والوں کے سر ہمیشہ بلند ہوتے ہیں۔ اللہ نے یہ کام ان بدبختوں سے کروا دیا، یہ کام جو وہ خود نہیں کرنا چاہتے تھے۔ نیزوں پہ لہراتے ہوئے وہ سر اعلان کر رہے تھے کہ حق ہمیشہ سر بلند ہوتا ہے اور بلندی کی طرف اٹھایا جاتا ہے۔